أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. خوبصورت آغاز ماشاءاللہ. وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان اللہ. ثم رددناه أسفل سافلين. سبحان اللہ سبحان اللہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین السلام علیکم. رحمت سحر کے ساتھ ARYQ TV پر رمضان کریم کی مبارک گھڑیوں میں داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. ناظرین، رحمت سحر کی آج کی نشست کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی شان حاکمیت.
اللہ رب العزت کی حاکمیت کے تصور کی سب سے اہم بنیاد جسے اصل الاصول کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کائنات پر اصل حاکمیت اور اقتدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ دنیا کے تمام حکمران اور صاحبان اختیار و اقتدار اس کی حاکمیت کے تابع ہیں۔ دین اسلام نے اللہ رب العزت کی حاکمیت کو اس کے صحیح مفہوم میں بیان کیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات وحی یا آسمانی اور الہامی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں وہ اسلامی حکومت کا اولین ماخذ ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے جو آئین اور قانون درکار ہے وہ حاکم حقیقی یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اسے بنانے کی کسی فرد، قوم، ملت یا مجلس قانون ساز کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تمام قوانین کلام مجید فرقان حمید میں اور اس کے عملی شارح یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں پوری طرح موجود اور دستیاب ہیں۔ اب خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی حیثیت سے انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اطاعت سے سر منہ بھی انحراف نہ کرے۔ ناظرین، کائنات میں عملاً اور تکوینی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت ہی کی حاکمیت قائم ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو چاند، سورج، ستاروں، سیاروں، دریاؤں، سمندروں اور دیگر مظاہرات فطرت پر اس کی حاکمیت کا پہرا دیکھیے۔ اس کائنات میں صرف انسان اور جن ایسی مخلوق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے کچھ معاملات میں آزادی اور اختیار دیا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر اور اسی اختیار کی بنیاد پر انہیں جزا اور سزا کا مستحق بھی قرار دیا ہے۔ لہٰذا زمین پر اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاکم اعلیٰ کے احکامات کو اس کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق نافذ کرے اور جواب دہی کے تصور کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج کے موضوع پر انشاءاللہ ایک دفعہ پھر بڑی قیمتی معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچنے والی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ ابتدائی رمضان سے ٹرانسمیشنز کو اوپن کرنے کی سعادت پاتے ہیں کلام مجید فرقان حمید کی برکتوں کے ساتھ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج بھی بہت خوبصورت تلاوت حسب معمول اور سورہ 3 کی برکات آپ نے تقسیم فرمائی، بارک اللہ۔ قاری محمد رفیق نقشبندی کے ساتھ ابتدائی رمضان سے آج کی نشست تک ہمیں ساتھ اور رہنمائی میسر ہے تعلیم کی دولت پوری دنیا میں بانٹنے والے علماء کے استاذ یعنی مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر جنہیں دین متین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا بہترین لہجہ، شعار اور شغف دیا ہے۔ میری مراد علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت بابا صاحب زہد الانبیاء بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نگریوں سے پوری دنیا میں عزت پانے والے ثنا خان رسول جناب الحاج شہباز قمر فریدی۔ السلام علیکم شہباز۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ ان کی ٹیم کے نوجوان جناب منور حسین، بابر علی، عمر فرید اور ذیشان فرید، آپ سارے نوجوانوں کا بھی خیر مقدم۔ آئیے اپنے مہمانوں کے تعارف اور ان کے خیر مقدم کے بعد حمد باری تعالیٰ سے بارگاہ ربوبیت میں اپنی ابدیت کا بندگی کا اظہار پیش کرتے ہیں۔ شہباز بھائی سے گزارش کروں گا آغاز فرمائیے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے تے کم بڑھ جادا میرا ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکال لکھ گناہ میرا مولا ویکھے
جڑا پردے پاون والا مولا سارے کہندے تیرا تیرا تے میں وی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدے تو بھی کہہ چھڈ میرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدے تو بھی کہہ چھڈ میرا کدے تو بھی کہہ چھڈ میرا سبحان اللہ، کیا خوبصورت آغاز ہے جناب شہباز قمر فریدی صاحب کی جانب سے۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی قیمتی کلمات سے آغاز فرمایا۔ آئیے گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے شان خداوندی کے ذیل میں اللہ رب العزت کی حاکمیت۔ مفتی صاحب قبلہ، ابھی حسن اتفاق بھی ہے کہ قاری صاحب نے سورہ 3 کی تلاوت سے آغاز کیا ہے۔ اسی کی ایک آیت میں اللہ کا خود اپنا فرمان ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اسی ذیل میں ہمیں شروع کرنا ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی حاکمیت تمام حاکموں کے اوپر ہے، سب اس کے تابع ہیں۔ اس تناظر میں ہمیں اللہ کی حاکمیت کو کیسے سمجھنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، باقی سارے حاکم ہیں اور اللہ احکم ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ احکم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اضافت کے ساتھ احکم الحاکمین، اور یہ اضافت گرائمر کے مطابق استغراق کا فائدہ دیتی ہے، صحیح، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی مجازی حاکم ہوئے ہیں، گزرے ہیں یا ہوں گے، ان تمام حاکموں کا حاکم اللہ رب العزت ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑا حاکم۔ چونکہ کائنات کا خالق وہ ہے، یہ کائنات ساری اس کی مخلوق بھی ہے، مملوک بھی ہے، اس کی عبد بھی ہے، درست ہے، وہ معبود ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔ تو جس طرح بندے کا اپنے غلام پر آرڈر چلتا ہے، کسی اور پر اس طرح نہیں چلتا، یہ پوری کائنات اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہے جیسے بندے کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لہذا سب سے بڑا حاکم وہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیے، عام جو حاکم ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، تو موسٹلی ان کا حکم، ان کی حکومت انسانوں پر ہوتی ہے، درست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت سارے جہانوں پر ہے۔ اور اگر کائنات میں، اس دنیا میں، روئے زمین پر بھی کسی کو بادشاہت ملی، 4 بادشاہ تاریخ میں ایسے گزرے ہیں، 2 مسلم اور 2 غیر مسلم، جن کی پوری روئے زمین پر حکومت تھی، لیکن ان کی حکومت انسانوں پر یا چند چیزوں پر اور صرف دنیا میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حاکم ہے جس کی حکومت اس دنیا میں بھی ہے اور اس کائنات میں بھی ہے، اس جہان میں بھی ہے، جو ڈے آف ججمنٹ ہے۔ ایک بات وہ یہ جو آیہ کریمہ جس سے آپ نے سوال کیا، سورہ 3 کی آخری آیہ کریمہ، بڑی ایمان افروز روایت، مختصر یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ آیہ کریمہ کوئی بھی بندہ پڑھے نا، اس میں سوال ہے الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ حکم الحاکمین نہیں ہے؟ فرمایا جو بھی پڑھے یا سنے تو جواب میں کہے بل وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بلا یا اللہ کیوں نہیں، میں اس پر شاہدین میں سے ہوں۔ اور آقا علیہ السلام خود بھی جب یہ تلاوت فرماتے تھے تو اس وقت فرمایا کرتے تھے بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کے اسی جملے پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تتبع میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مالک تو ہی ہمارا حاکم ہے اور احکم الحاکمین ہے۔ پروگرام میں مختصر سا وقفہ۔
جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، داتا کی نگری لاہور سے رمضان کریم کی پاکیزہ گھڑیاں، اللہ رب العزت کی پاکیزہ شانوں میں سے ایک شان کا ذکر، شان حاکمیت۔ گفتگو کا آغاز ہو چکا، ہمیشہ کی طرف بڑی خوبصورتی سے بنیاد فراہم کر دی ہمیں گفتگو کے لیے، اور احکم الحاکمین کا مطلب، معانی اور مفہوم ہمیں بتایا۔ مفتی صاحب نے ہمیں بڑھنا ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب۔ جس طرح احکم الحاکمین کا قبلہ ذکر ہوا، اب اگر اسی ذیل میں ہم دیکھتے ہیں، کوئی بصرہ کا حاکم ہے، کوئی کوفہ کا، کوئی کسی شہر کا، کوئی کسی شہر کا، کوئی شرق کا، غرب کا، شمال کا، جنوب کا، لیکن اللہ رب العزت کی شان حاکمیت، اس کی حکومت اور اقتدار کا عالم یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کی حاکمیت کا پہرا نہیں ہے۔ ذرا اس پر روشنی ڈالیے، کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اور زمین و آسمان کا خالق و مالک بھی ہے اور حاکم حقیقی بھی ہے، درست۔ اور اس کا ملک ہونا جب قرآن پاک میں آیا نا، تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے الغنی فی ذاتہ و فی صفاتہ عن کل ما سوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بادشاہ ہونے کا جو کانسیپٹ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں نا، اللہ وہ والا بادشاہ نہیں ہے۔ صحیح۔ کیونکہ انسانی عقل نے جو بادشاہ اور بادشاہت دیکھی ہے نا، وہ بڑی محدود سی ہوتی ہے۔ اللہ وہ فارسی میں کہتے ہیں چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ آہا، ذرے کو ہم خورشید سے کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں، اور خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اس لیے دنیا کی کوئی حکومت، سلطنت اور بادشاہت وہ ذات باری تعالیٰ کی بادشاہت سے کوئی مشابہت، کوئی مماثلت نہیں رکھتی۔ بلکہ دیکھیے، سب سے بڑا بنیادی فرق یہ ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی بادشاہت خود کریٹ کی ہو، اور جو اسٹیٹ اور سلطنت جس میں وہ حکومت کر رہا ہے وہ اس نے خود بنائی ہو، از خود اس کا مالک ہو، ایسا ہاں، نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اس کا وہ کریٹر نہیں ہے، اس نے اس کو بنایا نہیں ہے، اسے بنی بنائی ملی ہے، وہ آ کے تخت پہ بیٹھ گیا، درست۔ یا زیادہ سے زیادہ اس نے جنگ کے ذریعے اس کو فتح کر لیا، اس زمین کے ٹکڑے کو یا اس اسٹیٹ کو، ریاست کو، اس پورے نظام کو، تو اس پہ اس نے حکومت کی ہے، اور حکومت بھی کتنی کی ہے اس نے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی بادشاہت کو ذات باری تعالیٰ کی سلطنت سے، حکومت سے، اس کے ملک اور ملکوت سے کسی بھی طرح کی کوئی مناسبت ہو۔ بالکل صحیح۔ اس لیے اللہ رب العالمین رب المشرقین و رب المغربین، مشرقوں کا بھی مالک وہی ہے، رب کا بھی ایک معنی بادشاہ ہے درست۔ قرآن پاک میں، اور ملک بھی الملک القدوس السلام المؤمن اللہ کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پر ملک کا معنی علماء نے لکھا ہے وہ ذات پاک، وہ ہستی جو اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز ہے اور اس کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب بادشاہ سے جو ہی ملک چھنتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ وہ بادشاہت نہیں ہے، یعنی یہ وہ ملک ہے جو ملک کا محتاج نہیں، ملک اس کا محتاج۔ بھائی سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، ملک اور ملک۔ اللہ، اس لیے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن۔ یہ وہ بادشاہ ہے کہ موج میں اس کی رحمت جوش میں آئے تو خیرات میں چھوٹے موٹے ملک بانٹ دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ، حکومتیں، بادشاہتیں، سلطنتیں، تخت و تاج، اختیارات و تصرفات کی جو مثال سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دی ہے، انہوں نے مانگ کے لی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو کسی کو نہ دی ہو اور نہ کسی کو آگے ملے، تو ذات باری تعالیٰ نے کیسا جلوہ دکھایا اس کا۔ اب آپ ذرا اس کو سٹڈی کر کے اس کی تفصیلات میں جائیے، اور وہ کائنات کے تاریخ انسانی کی واحد سلطنت ہے جس کا تخت ہوا میں لگا ہوا ہے، پورا دربار ہوا میں لگا ہوا ہے، زمین پہ بھی حکومت، آسمان پہ بھی حکومت، جنوں پہ بھی حکومت، انسانوں پہ بھی حکومت، پرندوں پہ بھی حکومت، اور مچھلیوں پہ بھی حکومت۔ آپ ذرا اس کی رینج دیکھیں، لیکن وہ ذات باری تعالیٰ کی سلطنت کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں، تو اس سخی کے خزانوں میں سے وہ کی ہوئی ایک خیرات ہے جو اس نے اپنے ایک بندے کے ذریعے دکھائی ہے۔ اور اس کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم
ان اللہ کی عطا کی ہوئی جو مہربانیاں، نوازشیں اور نعمتیں ہیں، اس میں دیکھیں کہ وہ منعم کیسا ہوگا جس کی یہ نعمت ہے، اور وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ اور وہ حکم الحاکمین کیسا ہوگا جس کے خزانے کی ایک ادنا سی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب کے ایک جملے نے بہت لطف دیا، بالخصوص ساری گفتگو بہت اچھی، کہ وہ ایسا ملک ہے ملک جس کے محتاج ہے، جی بے شک، وگرنہ بادشاہ ملکوں کے محتاج ہوا کرتے ہیں، اس کے بغیر بادشاہ کا وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا شہنشاہ جو کسی ملک کا، ریاست کا، ان ساری چیزوں کا محتاج نہیں ہے، ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں۔ اب ریاست کی بات ہو رہی ہے تو یہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مختلف ریاستوں کے ہم نے حکمران دیکھے ہیں، کہنے کو بادشاہ ہوتے ہیں، اس ملک کے کسی بھی اعتبار سے وہ کوئی پریزیڈنٹ کہیں، کوئی وزیر اعظم کہیں یا دیگر صدر کہیں، جو بھی جہاں نظام سلطنت رائج ہیں، جتنے مرضی مضبوط ہوں، کوئی 2/3 سے آئے، 3/3 سے آئے یا جتنے سے مرضی آئے، سارے ملک میں ان کی مرضی پھر بھی نہیں چلتی۔ کہیں نہ کہیں ان کی بات کو ڈی ویلیو بھی کیا جاتا ہے، کہیں ان کی بات نہیں مانی جاتی، کچھ خطے ان کی بات نہیں مانتے، کچھ لوگ بات نہیں مانتے، کسی نہ کسی جگہ نقص اور سکم ان کی ریاست میں اس حوالے سے موجود رہتا ہے۔ قربان جائیے اللہ کی حکومت پہ جہاں اس اعتبار سے کوئی مثال موجود نہیں۔ یہیں سے میں نے آغاز کیا تھا، حضرت نے بھی اسی کی تشریح کی ہے کہ ان کو حاکم کہنا بھی مجازن ہے، یہ حاکم ہے ہی نہیں، حاکم صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف امانت ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اقتدار ہے وقتی طور پر۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس بنائی ہوئی کائنات میں، اپنی اس سلطنت میں، اپنی اس روئے زمین پر جس کو جو تھوڑا سا اختیار یا اقتدار یا تصرف یا طاقت یا پاور عطا کی، تو وہ اس کے پاس جسٹ امانت کے طور پر ہے، اور پھر اس امانت کو استعمال کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرائط بتائی ہیں۔ فرمایا جس کو ہم اقتدار دیتے ہیں وقتی اور عارضی، دائمی باقی اقتدار کسی کے پاس ہے ہی نہیں، نہ کسی کو ملتا ہے، سبحان اللہ۔ بالآخر اس نے اینڈ ہونا ہے۔ جو اپنی کرسی پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کبھی کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، تو پھر واسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی زمین و آسمان کی وسعت کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کرسی والے نے بتایا کہ نہیں، تمہاری کرسی مضبوط نہیں ہے، کرسی مضبوط صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کو یہاں اقتدار ملتا ہے وہ تصور یہی ہے کہ یہ مجازی حاکم کہلواتے ہیں، حقیقی حاکم وہی ہے، حاکم اعلیٰ وہی ہے، اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ اسی کو تو ہمارے آئین میں بھی اور ہمارے نصاب میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اسی کے پاس ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک وہ ہے، لیکن صرف یہ وربلی ہے، تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکل ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا تھا پاکستان بننے کے بعد کہ ملک تو بن گیا ہے تو اس کا آئین کہاں ہے، آئین کب بنے گا، تو انہوں نے کہا تھا، بانی پاکستان نے کہا تھا، یہ کسی مولوی کی بات تو کر نہیں رہا میں، تو کہا کہ اس کا آئین تو آج سے 1400 سال پہلے مدینہ میں اتر چکا ہے، مصطفیٰ کے قلب منور پر نازل ہو چکا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو چکی ہے وہاں، اس کو پریکٹس بھی کیا جا چکا ہے، عمل میں لایا جا چکا ہے، پوری دنیا کو دکھا دیا گیا ہے، تو کہا اس کا آئین تو وہی ہے۔ تو بیسک یہ جو حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے، جب ہم احکم الحاکمین کی بات کرتے ہیں تو بینگ اے مسلم ہمیں اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے، اس کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں اور اس کی شریعت کے مقابلے میں اپنے قوانین، جہاں نہیں ہے تشریحات تو ہو سکتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تشریحات فرمائی ہیں، اور صبح قیامت تک چونکہ قرآن ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا حاکمیت اعلیٰ صرف کتابوں میں لکھ دو، لیکن جس ملک میں مسلم ریاست ہو اور وہاں اللہ رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہ کیے جائیں تو اللہ فرماتا ہے وہ نہ کرنے والے فاسق ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں۔ مومن اور مسلمان وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرے اور اس کے احکام کے مطابق اس مملکت کا نظام چلائیں۔ خوبصورت مفتی صاحب، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔
کیا بات. علامہ صاحب، حاکمیت اعلیٰ کا اعلیٰ ترین و بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حکم اور فیصلہ حاکم اعلیٰ کا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ حکم کوئی اور بندہ دے، ہدایت کسی اور کی نافذ ہو. اس حوالے سے کیا کہیے؟ جی جی بالکل صحیح ہے. یہی بات اس کی مزید شرح اسی متن کی ارشاد ہو. مفتی صاحب نے تمہید باندھی کہ اللہ رب العالمین کو جب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ حاکم اعلیٰ ہے اور حاکمیت اعلیٰ کا مالک ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کوئی حکم بھی جاری کرتا ہے یا نہیں، صحیح. کہ صرف بادشاہی ہے. تو اس کا حکم اس کائنات میں کئی طرح سے جاری ہے. اس کو ائمہ نے لکھا ہے احکام تقدیریہ وہ بھی اس کے ہیں، احکام تکوینیہ وہ بھی اس کے ہیں، اور احکام جزائیہ وہ بھی اس کے ہیں. اور احکام تشریعیہ، یہ تشریع وہی جو شرعی احکام ہیں یہ بھی اس کے ہیں. تو احکام جب اس کے نافذ ہیں اور موجود ہیں، معلوم ہیں اور چلے آ رہے ہیں اور پوری تفصیل سے موجود ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے بطور نیابت اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ اکبر. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما کی شان سے جلوہ فروز فرما دیا، جس کو علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ جو صارم المسلول میں ہیں میں کبھی کبھی دہراتا ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامہ اللہ مقام نفسہ فی اوامرہ و نواہی، بہت اعلیٰ. اللہ نے اپنے اوامر و نواہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے. اللہ اکبر. یحل لهم اور قرآن الطیبات اس پہ شاہد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. واہ واہ. تو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے قرآن پاک میں کہ اب جو حقیقی اطاعت ہوگی اس دنیا میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ان کی اتباع و اطاعت ہوگی. تو ان کے لائے ہوئے نظام کو جو شخص فالو کر رہا ہے وہ اصل میں حاکم اعلیٰ اور احکم الحاکمین کے سسٹم کو فالو کر رہا ہے. اور جو اس سے ہٹ کے کوئی نئی چیز اپنی نکال رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے اس میں مصلحت ہے، اس میں منافع اور اس میں فلاح ہے، تو وہ اس کا اس رزق کا خود ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا. بہت خوبصورت. اور صفدر صاحب ایک بڑا فرق اللہ کی حکومت میں اور دنیا مخلوق کی اور بندوں کی حکومت میں یہ ہے کہ دنیا کا ہر بادشاہ مسئول اور جواب دہ ہے. اللہ اکبر. حاکم حقیقی مسئول کوئی نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود جواب دہ ہے. اس کا آرڈر از آرڈر. That's it. واہ واہ واہ. کیا بہت خوب، خوبصورت بہت جملہ ہے. اسی پہ ہمیں وقفے کی جانب بڑھنا ہے. وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا حاکم ہے جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے. باقی پوری دنیا کے بادشاہ، شہنشاہ سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اس کے تابع ہیں. رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے یہ پاکیزہ نشست ابتدائے رمضان سے آپ ملاحظہ کرتے ہیں. بڑی پاکیزہ گھڑیاں رمضان کریم کی. موضوع ہے اللہ رب العزت کی شان حاکمیت، اور جہاں ذکر ہے حاکم اعلیٰ کا، اور اب ذکر ہوگا اس ہستی کا جسے بعد از خدا بزرگ تو ہی کہتے ہیں، ہمارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کا ذکر نعت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. جی شہباز بھائی بسم اللہ کیجئے گا. سیدی یا رسول تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا.
शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा खुदा की गैरत डाल रखी है तुझ पे 70 हजार पर्दे जहां में बन जाते तुझ लाखों जहां में बन जाते तुझ लाखों जो एक उठता ख्वाब तेरा तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा है तू मिसाल अजीब इंसान के रोज महशर से है हरासा अरे तू जिनकी है नात पढ़ता अरे तू जिनकी है नात पढ़ता वही तो लेंगे हिसाब तेरा अरे तू जिनकी है नात पढ़ता वही तो लेंगे हिसाब तेरा तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा बारकल्लाह। सलामत रहिए शहबाज भाई। हजरत अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जमाए अकीदत, अल्लाह उनकी कब्र पर बेशुमार रहमतें फरमाए। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान हाकिमियत। मुफ्ती साहब किबला, आम तौर पर हमने देखा है कि जो दुनिया के हुक्मरान हैं, जब वो कोई हुक्म देते हैं, कोई फैसला सादिर करते हैं, नाफिज करते हैं, तो कई दफ़ा उसमें बहुत सी गलतियाँ, नक्स रहते हैं। उन्हें रुजू करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, और बाज़ का अपने ही फैसले को वापस भी लेना यू पड़ता है। टर्न लेना पड़ता है। कुछ भी कह लीजिए, कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह की रहमत पे, वो जब फैसला फरमाता है तो वो नाफिज भी होता है, और उसमें कोई सुक्म, कोई नक्स, और कभी उसको फैसला वापस लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसका फैसला ही इतना पायदार होता है। ये बेशक बड़ा अहम और बुनियादी सवाल है। यही फ़र्क है उसकी हाकमियत में और बंदों की इस मजाजी हुकूमतों में, कि ये बसाओकात भी नहीं, अक्सर औकात ऐसा होता है। और फिर बड़ी डिबेट के बाद, कंसल्टेशन के बाद, और पता नहीं कितने कितने ऐवान होते हैं, उनमें मुशावरत के बाद फ़ैसले होते हैं, लेकिन फिर भी वो फैसले वापस लेना पड़ते हैं, उनसे वक्त आने पर गलत साबित हो जाते हैं, और यू टर्न लेना पड़ता है। और लोग फिर यू टर्न को जस्टिफाई भी करते हैं कि जनाब यू टर्न शायद जो है वो दानाई की दलील है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला, एक तो उसके फैसले मुशावरत से नहीं होते, अल्लाह अकबर, ना ही सोचो विचार के बाद, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह, उसका इल्म अज़ली है, अबदी है, वो हर चीज की कुन्हा को जानता है। और कुन्हा का मतलब नाजरीन के लिए कि वो हर चीज की असल हकीकत को जानता है। तो वो उसका फैसला, इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहु कुन फयकुन, मा शा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन, उसी के फैसले नाफिज होते हैं। और इब्तिदाए आफरीनश से लेकर अब तक और सुबह क़यामत तक उसका कोई भी फैसला जो है, इंसानी अकल, साइंस जितनी भी कमाल हासिल कर ले, किसी भी तकवीनी उमूर में हो या तशरीही उमूर के अंदर हो, किसी भी फैसले में एक जर्रा बराबर भी कोई सुकम नहीं निकाल सका, ना निकाल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ढांचे पर जिस चीज को जहां रख दिया है,
اگر اس کو ذرا سا ریپلیس کر کے کوئی دکھا دے اور پھر بتائے کہ کیا سے کیا بنتا ہے، پورا توازن درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ابھی جو حضرت نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی جو نیابت کائنات میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں، کہ اوامر اور نواہی کے اندر تو اپنا قائم مقام اللہ نے بنایا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہوتا تھا کہ ایک طرف کائنات بھر کی سائنس کھڑی ہو، پھر بھی عاشقان رسول کہتے ہیں نہیں، حقیقت وہی ہے اور فائدہ اسی میں ہے جو حضور نے فرما دیا۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے ناظرین جانتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے یہاں گلٹی نکل آئی تھی تو لوگوں نے کہا طاعون ہے، تو آپ نے بڑے بڑے حکیم آئے، انہوں نے کہا طاعون، آپ نے فرمایا نہیں، فقیر کو طاعون نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری ریسرچ یا فرماری تمہاری ریسرچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا ہے جو کسی بیماری میں مبتلا کسی شخص کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو میں نے ایک طاعون والے کو دیکھ کے یہ پڑھ لی تھی، اب قیامت تک فقیر کو طاعون نہیں ہو سکتا، اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ طاعون نہیں تھا۔ تو یہ ہے کیا بات ہے۔ علامہ صاحب جو سوال میں نے مفتی صاحب سے کیا تھا، مجھے اسی سوال کے ضمن میں ہی آگے بڑھنا ہے۔ عام طور پر جس طرح ابھی سوال جو مفتی صاحب سے کیا کہ فیصلے واپس لینے پڑ جاتے ہیں، غلط ثابت ہو جاتے ہیں، انہی فیصلوں کے حوالے سے جو بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ دنیا دار جو بادشاہ ہیں وہ محتاج ہیں ایک پروسیس کے۔ لیٹ سے ہم اپنے نظام حکومت کی بات کریں، ایک بل آتا ہے، اسمبلی ہے، بحث کرتی ہے، اس کی ایک مخصوص اکثریت سے بل پاس ہوتا ہے، کبھی صدر آرڈیننس جاری کر دیتا ہے، کبھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں، یہ سارے مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیسا حاکم ہے کہ وہ مرحلوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ جب نافذ فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو کر دیتا ہے، اسے اس اعتبار کے کسی مرحلے کی کسی پروسیس کی ضرورت نہیں۔ بے شک اس تناظر میں اللہ کی شان کبریائی جو ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں صفدر صاحب وہاں ہوتی ہیں جہاں نظام عقل کے تابع ہو، درست، میٹیریل کے تابع ہو، جو میٹیریلسٹک ورڈ ہے نا، یہ اس کے مسائل ہیں۔ ذات باری تعالیٰ جو ہے الا لہ الخلق والامر، کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہے۔ حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماتے ہیں آپ مکانوں خالی اس تھیں کوئی مکان نہ خالی، ہائے ہائے ہائے، آپ مکانوں خالی اس تھیں کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی۔ اللہ تو اکبر۔ وہ صرف اللہ بادشاہ یا حاکم کی بات تھوڑی ہو رہی ہے یا حکم الحق، یہ وہ ذات پاک ہے جو حی و قیوم ہے، پوری کائنات کی ہر چیز کا قیام اس کی ذات کا مرہون منت ہے، اور پھر وہ اللہ الصمد بھی ہے، نہ اس جلد نہ جسہ جامہ، عارف کھڑی فرماتا نہ اس جلد نہ جسہ جامہ، بے مانند الہی۔ کیا بات ہے مفتی صاحب بے مانند الہی، میں کہتا ہوں کہ علامہ تفتازانی اس کی داد دے سکتے شرح مقاصد والے، نہ اس جلد ان کی طرف سے میں دیتا ہوں ماشاءاللہ، نہ اس جلد نہ جسہ جامہ، بے مانند الہی، لم یلد یولد صداوے، صدا اسے دی شاہی۔ اب لائیے اس شعر کے معیار پہ کوئی لے آیا کائنات کا کوئی بات، سمدیت بیان کی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو توحید اور جو اسماء و صفات باری تعالیٰ پہ جو کلام کیا ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہیں، ورنہ یہ خزانے ہیں بہت بڑے بڑے اللہ کی معرفت کے حوالے سے، اس کی ذات، صفات، اسماء، افعال تک رسائی کے لیے ہر زبان میں، اور یہ خاص طور پہ پنجابی زبان میں بہت بڑا احسان ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کا، اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے ان چیزوں کی تفہیم کو کہ وہاں پر جو ذات پاک ہے وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے صفدر صاحب جس کو کسی پارلیمنٹ کی، ایوان کی، کسی آرڈیننس کی، پروسیس کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کے انڈر ہے، اس کے علم میں ہے، اسے کسی قسم کی انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ادھر سے کوئی خبر آئے تو پھر فیصلہ ہو، یہ ہو وہ، نہ اس کی بادشاہت کسی کے ووٹ کی مرہون منت اور پابند ہے کہ مشورہ کی پابندی، مشاورت کی، پارلیمنٹ کی، آرڈیننس، یہ وہاں ہوتی ہیں
جہاں آپ کسی کی دی ہوئی حکومت، کسی کے ووٹ اس کو کسی چلاتے کے ہیں۔ وجہ سے آئے ہوں، کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہو کہ آپ آئے ہوں، تو وہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ملک اپنا ہے، ذاتی ہے، اور اس کا حکم بھی اپنا ہے اور ذاتی ہے، اور اس کی شان ہے خوبصورت جناب۔ یسألہ من فی السماوات والارض، کیا بات ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس سے مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہم جب دوسروں کے کاسے لے کے اور ماشاءاللہ، کشکول لے ماشاءاللہ۔ کے گدائی کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں حکم ماننے پڑتے ہیں صفدر صاحب۔ آئیے اس اللہ ذات پاک کے تو خزانے جو ہیں، ہاں، لہو کیا بات مقالید ہے۔ السماوات بھائی سبحان والارض، اللہ کیا سبحان بات ہے، وہ تو اپنے کو بھی نواز رہا ہے اور غیر کو بھی نواز رہا ہے، جو اسے مان رہا ہے اسے بھی، جو نہیں مان رہا اسے بھی دے رہا ہے، کوئی اللہ بات اکبر۔ نہیں، تو بھی کھا۔ سبحان اللہ کیا سبحان بات اللہ۔ ہے، بہت خوب، احکم الحاکمین بہت کی خوب شانوں کا ذکر ہے، کیفیات کا انبوہ کثیر اور جمع غفیر ہے، انہی کیفیات میں بڑھتے ہیں۔ ایک وقفے کی طرف، آپ انہی پاکیزہ رابطوں سے جڑے رہیے۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ داتا کی نگری لاہور سے یہ پاکیزہ نشست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ARY QTV پر۔ وقفے میں جانے سے پہلے بہت خوبصورت گفتگو ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کی مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب نے، کیفیات کے انہی ہجوم کے اندر آئیے بڑھتے ہیں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ شہباز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ کیجئے شہباز بھائی۔ تمہیں ہو درد بے درمان کا درمان یا رسول اللہ، تمہیں ہو درد بے درمان کا درمان یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سر و سامان کا سامان یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سر و سامان
सुभान अल्लाह। शहबाज भाई सलामत रहिए। क्या मौका के मुताबिक कलाम का इंतखाब है और कैफियत को बढ़ावा देते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। गुफ्तगू का सिलसिला में आगे बढ़ाना है। मुफ्ती साहब के खिदमत में हम हाजिरी देते हैं। मुफ्ती साहब, जितनी अभी हमने गुफ्तगू की, एक सवाल बड़ा अहम पैदा होता है कि जब से तारीख़ वजूद में आई, बादशाह भी आते रहे, बड़े बड़े जालिम भी, जाबिर भी, आदिल भी, पाकबाज भी, मुत्तकी भी, इसके बिल्कुल उलट भी, सारे लोगों को ये तालीम मिलती रही कि बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शाह अल्लाह ही है। उसके मुजाहरे भी दुनिया में होते रहे। आज के दिन तक भी बादशाह आते हैं, हुक्मरान आते हैं, इबरत का मादा फिर भी उन्हें नसीब नहीं होता। सैकड़ों हजारों मिसालें माजी में उनके लिए आईना है। इस पर क्या कहिए? बिल्कुल बड़ी अहम बात आपने ये पॉइंट रेज किया। देखिए, ये इंसानों का अलमिया यही है। अल्लाह और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बार बार कि तफक्कुर करो, तदब्बर करो और फातबिरू या उलिल अबसार, कि इबरत हासिल करो। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्म साबिका के जो वाक़यात ज़िक्र किए हैं, वो तबाह बर्बाद की जाने वाली बस्तियों के तज़किरे किए हैं, तो उसका बेसिक जो फ़लसफ़ा है वो तो यही है कि हम उससे इबरत हासिल करें कि जब ये नमरूद जैसा बादशाह और फ़िरौन जैसा बादशाह वो आसमान की तरफ तीर फेंक फेंक के कहा करता था, कहाँ है तुम्हारा रब्बे आला, मैं हूँ रब्बे आला। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने नामो निशान मिटा दिया, सफ़े हस्ती से मिट गए। लेकिन इसके बावजूद हम इबरत क्यों नहीं हासिल करते? क्योंकि जो अज़ली अबदी दुश्मन है, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। उसने कहा कि मैं आगे पीछे दाएं। उसने हमें मादा परस्त बना दिया। उसने हमें हमारे दिलों के अंदर, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कि मुसलमानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत पैदा कर दी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में इतने खदशात का इज़हार फरमाया कि मेरी उम्मत की तबाही का आगाज़ ही वहीं से होगा जब दुनिया की मोहब्बत और वहन पैदा हो जाएगा। और आज हम जो है वो मईशत इकॉनमी करते हैं। हम जो कायनात का खालिक व मालिक है, हमारा खालिक व मालिक है, जो हमारा राज़िक है, हम उसको भूल गए कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात कोई और है, रिज़्क़ उसके हाथ में है। वो जब कोई उसकी फरमाबरदारी करता है, इताअत की तरफ आता है, उसकी हाकमियत सुपरमेसी को तस्लीम कर लेता है, उसके सामने सरेंडर कर देता है, तो मेरा रब फिर रिज़्क़ के खजाने आसमानों से भी नाज़िल फरमाता है, ज़मीन भी उगलती है, खजाने ज़मीन भी उगलती है। कोई उसकी इताअत की तरफ, फरमाबरदारी की तरफ आके तो देखे, रास्ते पर चल के तो देखे। अल्लाहु अकबर। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लामा साहब, एक सवाल बहुत अहम, आज की यूथ बिलखुसूस इस सवाल को ज़रूर पूछती है और इस पे जानना चाहती है। वो जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं लेक्चर की सूरत में, डिबेट की सूरत में, वो समझते हैं कि ये तो माजी के किस्से कहानी है, आज के दौर में इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। मैं ये चाहता हूँ कि जो आज तसव्वुर हम शान हाकमियत का डिस्कस कर रहे हैं, इनको हमारे बुजुर्गों ने, बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन ने, आदिल हुक्मरानों ने, पाकबाज लोगों ने किस तरह नाफिज करके दिखाया अपनी जिंदगियों में, उसकी कुछ छोटी छोटी चंद झलकियां। देखिए, सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा बाब मदीनतुल इल्म करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि कुफ्र के साथ हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म के साथ हुकूमत। कुर्बान जाइए इस फरमान पर। अल्लाहु अकबर। हुकूमत कुफ्र पर रह सकती है जी, जुल्म के साथ नहीं रह सकती। अल्लाहु अकबर। तो इस्लाम ने हुकूमत की और हाकिमियत की बुनियाद अदल को करार दिया। अल्लाह खुद खालिक कायनात जो किसी हुक्म का पाबंद नहीं है, उसने भी अपने लिए अदल को पसंद फरमाया है। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, और साथ एहसान का भी निज़ाम रखा। यानी उसके जो कायनात को चलाने के लिए जो निज़ाम उसका अपना इख्तियार फरमुदा है, उसमें अदल और एहसान दो बुनियादी सतून हैं इसके। दुनिया की भी हर वो हुकूमत, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले भी जो नौशेरवां की हुकूमत ईरान में थी, नौशेरवां ने आदिल के नाम से मारा, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसका खुशी से फखरिया इजहार किया कि मैं एक आदिल हुक्मरान के दौर में पैदा हुआ हूँ। अल्लाह, बड़ी बात। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से ये इतना बड़ा ट्रिब्यूट है
کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوشہر وہاں کی ساری سلطنت اس پہ قربان کی جا سکتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایکنالجمنٹ ہے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر غیر کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس سے سیکھو اور اس کو فالو کرو. اور ہمارا تو اپنا نظام دیا ہوا ہے اور اس کی بنیاد ہی یہ ہے عدل اور احسان. خلفائے راشدین کی آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2.25 سال میں ایسی بنیاد فراہم کی ہے کہ اب قیامت تک جو بھی خیر کی حکومت ہے وہ اس کی خیرات اور اس کا فیض ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جدید ترین ممالک کی آپ پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے ان کے پارلیمنٹس کو اٹھائیے. عمرین لاز کیا بات, انہوں نے کر کے تجربہ کر کے دیکھے اور آج کی جدید ترین ماڈرن ورلڈ اس سے فیضیاب ہو رہی ہے آج بھی. سیدنا عثمان ذو النورین, سیدنا علی المرتضیٰ, حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز, اور یہ آخری ادوار کے اندر بھی دنیا میں سلطان شمس الدین التتمش, حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ سلطنت عثمانیہ جو 600 سال چلی اور تاریخ میں اس نے ڈنکا بجایا, اور ہمارے عرب و عجم میں شرق و غرب میں اس کی بڑی مثالیں ہیں. میں صرف ایک اشارہ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی فقیری کے بغیر کوئی بھی دنیا کا بادشاہ, کوئی حاکم صحیح حکومت کا نظام نہیں چلا سکتا. بہت اچھا جملہ. ان بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ حاکم اعلیٰ کی فقیری اختیار کی ہے. اور آپ دیکھیں گے حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فقیر نے کبھی بادشاہی اختیار نہیں کی. بادشاہ جب بھی ہوا ہے ان کا فقیر اس نے سلطنت چھوڑی ہے اور اس نے اللہ. فقر اختیار کیا ہے. اس کی ایک مثال ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم. میں اگر آپ اجازت دیں تو وقفے میں چلتے ہیں, جی, کیونکہ وقفے کے ذکر بعد بڑی میں عرض پاکیزہ ہستی کا آپ نے فرمایا, تو وقفے سے آنے کے بعد انشاءاللہ اسے جوڑیں گے. سیدنا ابراہیم بن ادہم کی مثال, یہاں ایک مختصر سا وقفہ رحمت سحر میں. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے اس نشست کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں. وقفے میں جانے سے پہلے سیدنا ابراہیم ابن ادہم علیہ رحمہ کا ذکر خیر تھا, وہیں سے بات کو جوڑتے ہیں. جی علامہ صاحب. دیکھیے سلطان الاولیاء ہیں. جب یہ دنیاوی سلطنت اور تخت چھوڑا آپ نے اور راہ خدا پہ چلے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا, تو گدڑی پہنے ہوئے دریا کے کنارے آپ تشریف فرما تھے. تو سوئی جو تھی, زنگ لگا ہوا تھا, اس کے ساتھ پیوند لگا رہے تھے اپنی گدڑی کو. اللہ اکبر. تو وزیر گزرا, پرانا آپ کی سلطنت کا وزیر رہا ہوتا, پاس سے گزرا تو اس نے پہچان لیا کہ وہی بادشاہ. ہاں آپ ابراہیم ابن ادہم ہیں. فرمایا ہاں. کیا ملا آپ کو؟ یہ کمایا آپ نے, یہ حاصل کیا سلطنت چھوڑ کے, وہ تاج و تخت اور وہ کر و فر چھوڑ کے, اللہ اکبر. آج یہ پھٹی ہوئی گدڑی پہن کے اور اس زنگ زدہ سوئی سے آپ اپنے پابند لگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دکھاؤں میں نے کیا حاصل کیا ہے. اللہ اللہ دکھائیں. آپ نے وہ سوئی جو تھی نا دریا میں پھینک, وہ پھر تنزیہ ہنسا, کہنے لگا پہلے ہی زنگ آلود تھی اور اوپر سے پھینک وہ بھی گنوا دی, ضائع کر لی. تو آپ نے شاہانہ انداز سے فرمایا ہماری سوئی لائی جائے. اللہ ہاں ہاں کیا بات جو ہے. بادشاہوں کا ایک انداز. ہاں, دریاؤں کی تمام مچھلیاں باہر انہوں نے منہ نکالے اور اس میں سونے کی سوئیاں, اللہ اکبر. اللہ وہ اکبر. لے کے یوں حاضر ہیں. فرمایا نہیں, ہم نے کہا ہماری سوئی لائی جائے. اللہ اکبر. وہ مچھلیاں گئیں, پھر دوبارہ سے آئیں, تو چاندی کی سوئیاں لے کے حاضر ہیں. اللہ اکبر. فرمایا نہیں, ہم نے کہا ہماری سوئی لائی جائے. پھر مچھلیاں واپس گئیں, ایک مچھلی آئی اور وہی زنگ آلود سوئی اپنے منہ میں لا کے پیش کر دیں. واہ واہ واہ, سبحان تو اللہ. آپ نے اس کو بتایا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے ہیں. نہیں, کیا بات ہے. بستر لگا ہوا ہے جن کا بھائی دل سبحان دل اللہ. میں. کیا بات اور ہے. حیف ہے اس کی بادشاہی پر, تیرے کوچے کا جو گدا نہ. ہائے اللہ بہت اکبر. خوب کی مفتی صاحب تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ یہ خیرات آج کے بادشاہوں کو نصیب ہو اور عملی زندگی میں اللہ کی حاکمیت کے وہ مظہر بنے, تابع ہو جائیں. اللہم رب. اب میں اختتامی گھڑیاں ہیں, پیغام کے طور پہ جو بات عرض کروں گا, انسان جمع تفریق کرتا ہے, فائدہ نقصان دیکھتا ہے. حاکمیت جو اللہ تعالیٰ کی مان کر دنیا میں بھی جو عزتیں اسے ملتی ہیں, اس کے چند جھلکیاں, چند کرنیں. قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِ أَرْجُلِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ. اللہ فرماتا ہے یہ یہود و نصارہ
اگر تورات و انجیل کا نظام جو میں نے دیا تھا اس وقت ان کی اقوام کو وہ نافذ کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خزانے عطا فرماتا، اتنے خزانے، اوپر سے بھی نیچے سے یہ کھاتے کھاتے تھک جاتے لیکن میرے دیے ہوئے خزانے ختم نہ ہوتے۔ بس آپ سوچئے ہمارے لیے کہ اگر یہود و نصارہ تورات و انجیل کا نظام نافذ کریں تو وہ معاشی طور پر اتنے سٹرانگ ہو جائیں، یہ انعامات ان کے ہیں، یہ ان کے انعامات ہیں۔ اگر ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام نافذ کر دیں، اللہ کا عطا کیا ہوا نظام نافذ کر دیں، سبحان اللہ مفتی صاحب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جامع ترین اور آخری پیغام اور آخری کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس کا پریکٹیکلی اظہار جو ہے وہ جو مثالیں ابھی حضرت نے دی تھی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یوں ہوا ہے، جب اس نظام کا نفاذ ہوا ہے تو اس وقت مال و دولت لوگ اپنے ہاتھوں پر لے کر پھرتے تھے، کوئی انہیں مستحق نہیں ملتا تھا۔ اور تھوڑی سی جھلک اگر دیکھنی ہو تو آج چلے جاؤ، مطلب چند ممالک ہیں جن میں ایک سعودی عرب بھی ہے کہ وہاں جو حدود کا ہے نظام جزوی طور پر نافذ ہے، اسلامی سزاؤں کا نظام نافذ ہے، تو آج وہاں آپ دیکھ لیں چوری کا، رہزنی کا، ڈاکوں کا ریشو کتنا ہے، اور جہاں دنیا کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہیں وہاں کیفیات کیا ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے احکام کتنے کامل اکمل ہیں اور اس کے اندر کتنی برکات اور فوائد ہیں ہمارے لیے۔ زندہ باد مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے سنی، اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ رب العزت کی جو شان حاکمیت ہے اس کا تابع بن کر جواب دہی کے تصور کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عرضاں فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو شکر گزار، قاری صاحب آپ کا، مفتی صاحب قبلہ، علامہ صاحب آپ کا، شہباز بھائی اور آپ کی ٹیم کے سارے خوشبخت جوانوں کا شکریہ۔ ٹرانسمیشن داتا کی نگری لاہور سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین کراچی کی طرف چلے گی۔ محمد رئیس احمد سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ حسب روایت آپ کا میزبان صفدر علی محسن بھی اجازت کا طلبگار۔ آخر میں ہم کلام سنیں گے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہباز بھائی سے، اور حسب روایت اللہ کی شان حاکمیت کا اظہار چند مصروں میں۔ دارین کا مالک ہے تو کونین کا حاکم، موضوع ہے اللہ کی شان حاکمیت۔ دارین کا مالک ہے تو کونین کا حاکم، دن قبضہ قدرت میں ہے اور رین کا حاکم، دن قبضہ قدرت میں ہے اور رین کا حاکم، دنیا ہے شکنجے میں تو ثقلین کا حاکم۔ مفتی صاحب، دنیا ہے شکنجے میں تو ثقلین کا حاکم، زہرا و علی احمد و حسنین کا حاکم۔ اللہ اکبر، سلام بر آل رسول۔ دنیا ہے شکنجے میں تو ثقلین کا حاکم، زہرا و علی احمد و حسنین کا حاکم۔ اور بیت دیکھیے، ہر حکم بھی جس کا یہ بیک وقت بپا ہے، ہر حکم بھی جس کا یہ بیک وقت بپا ہے، وہ رب اولا رب اولا رب اولا ہے، وہ رب اولا رب اولا رب اولا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اختتامی گھڑیوں میں حضرت سلطان العارفین کے آفاقی ازلی ابدی پیغام کی طرف۔ جی شہباز بھائی۔ الف اللہ چمبے
شہباز بھائی آپ کی انہیں پاکیزہ کلمات کے دوران صرف ایک دعا پر ہم نے آمین کہنی ہے. ہمارے کیمرہ مین ہیں ساجد خٹک, دنیا بھر کے ناظرین سے بھی میں دعا کی التجا کروں گا. ان کے چھوٹے بھائی بہت سنگین علیل ہیں, ہاسپٹلائزڈ ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت بیمار کربلا کے صدقے ان کی سانسیں بحال فرمائے, ان کی زندگی, ان کی خوشیاں سلامت فرمائے. گھر کی روفی صاحب کی اہلیہ اور ان کے داماد کے لیے بھی بہت ساری دعائیں, اللہ جلد انہیں بھی صحت یاب فرمائے. بسم اللہ شہباز بھائی. اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد وے لیراں گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں